حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا اثر نو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، یہ ایسی مخلوق ہو جاؤ جس کو مشکل سمجھو اپنے جیو کے اندر۔ پھر اب کہیں گے کہ کون لوٹا کر لائے گا ہم کو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو کفار تھے یا اس زمانے کے جو کافر ہوں، کفار کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ جناب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کفار مکہ کا جملہ، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ پاک کیسے زندہ کرے گا؟ ختم ہو گئے، مر گئے، ہیہات ہیہات لما توعدون، کہ جناب یہ تو واہیات ہے، بکواس ہے، بس جو کچھ زندگی ہے وہ دنیا کی ہی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب کچھ دنیا کی ہی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ انسان اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے اور یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کیسے مجھے پیدا کرے گا، اور یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے پہلے اسے پیدا کیسے کیا ہے۔ بھئی ماں کے رحم کے اندر نطفہ پڑا ہوا ہے، اس کے بعد میں علقہ ہے، مضغہ ہے، 40 دن اس کے اوپر گزرے، یعنی اللہ رب العزت نے ناپاک قطرے سے کتنی بہترین شکل بنا دی ہے نا۔ قرآن کریم میں ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے، اور سب کی صورتیں مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ دنیا میں اربوں انسان ہیں اور کسی کی صورت کسی سے کلی طور پہ نہیں ملتی ہے، ایک ہی جناب شناخت ہی نہ ہو، ہلکی پھلکی مشابہت تو ہو سکتی ہے مگر امتیاز نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ یہ اللہ رب العزت اپنی تخلیق ہی تو دکھلا رہا ہے، دیکھو میں وہ ذات ہوں کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں، سب کی صورتیں الگ ہیں، سب کی شکلیں الگ ہیں۔ دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، سب کی زبانیں الگ ہیں۔ عربی اجمی کو نہیں سمجھ سکتا ہے اور اجمی عربی کو، انگریز کی زبان ہے، چینی زبان ہے، اور اسی طریقے سے اردو زبان ہے، ہندی زبان ہے، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، دیکھنے میں انسان ہے، اس کا بھی حلقوم ہے، اس کی زبان ہے، مگر جناب ایک کی زبان دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے، سمجھ لیں۔ اسی کو تو اللہ نے کہا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اور میرے بندوں تم اپنی ذات کے اندر تو وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنی ذات کے اندر تو غور کر لو، اپنی ذات کے اندر غور کرو۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کے جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ اثر نو اللہ پاک دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بلکہ 29ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ قیامہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ،
انسان خیال کرتا ہے کہ جناب اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اللہ جمع نہیں کرے گا، یعنی مر گئے، گل گئے، ختم ہو گئے، سڑ گئے، پھر کیسی ہڈی؟ اللہ اللہ، اللہ نے فرمایا تمہارے وجود تو وجود، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تمہاری ہڈی، تمہارے بال اور تمہارے ریزے تو دور کی بات ہے، تمہاری جو انگلیوں کا فنگر پرنٹ ہے نا، یہ بھی ہم تمہیں دیں گے۔ ان نسوی بنانا، پورے یہ تمہیں تمہارا ہی ملے گا، کسی دوسرے کا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج جگہ 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 ہر جگہ فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں، آدھار کارڈ کی جگہ اس جگہ انگوٹھا لگاؤ، انگوٹھا لگاؤ، یہاں لگاؤ، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ جناب ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میل نہیں کھاتا ہے، ایک کا۔ اب دیکھ لو دنیا میں کتنے انسان ہیں، اللہ اللہ، یہیں سے آپ سمجھ لیں اس چھوٹے سے فنگر پرنٹ کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کیسی دکھلا دی کہ یہاں لگاؤ انگوٹھا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے قیامت کے دن تو کہتا ہے کہ ہڈی اور بال اور کھال، ارے تجھے تیرا ہی فنگر پرنٹ ملے گا، کسی اور کا نہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اور آگے چلنے کے بعد میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ سمجھ رہے نا؟ آج جھگڑتا ہے، ایک کافر ہے جس کا نام ہے عاص بن وائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک پرانی سی بوسیدہ سی ہڈی لے کے آیا، پرانی سی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ہڈی کو مسلا اور پھونک کے ذریعے سے اس کو اڑا دیا۔ تو کہنے لگا کیا تیرا خدا اس کو بھی زندہ کرے گا؟ بھائی تم جو کہتے ہو کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کو زندہ کرے گا، یہ تو پرانی سی بوسیدہ سی ہڈی ہے، تو کیا تیرا خدا اسے بھی زندہ کرے گا؟ اوہو، اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ہماری اس کا ترجمہ تو کچھ اور ہے اپنی زبان کہ ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں۔ آج ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ جب هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے عدم سے وجود کے اندر بخشا ہے، سمجھ رہے نا؟ اور میاں بیوی کا اختلاط ہوا ہے رحم کے اندر، تو اللہ نے ایک ناپاک قطرے کے ذریعے سے انسان کی پیدائش کر دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور آپ کہیے کہ میرا خدا ہڈی تو ہڈی تجھے بھی زندہ کرے گا اور تیرے باپ کو بھی زندہ کرے گا اور تجھے جہنم کا مزہ چکھائے گا۔ کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے، سمجھے؟ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت قیامت کے دن انسانوں کو کیسے بنائے گا، اکٹھا کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا کبھی تمہارا گزر بیاباں جنگل کی یا زمین کے اوپر ہوا ہے، بالکل بنجر زمین پڑی ہو؟ فرمایا کہ ہاں ہوا ہے۔ بارش ہوئی اس کے اوپر؟ کہ ہاں۔ بارش ہونے کے بعد میں وہ کیسی کہ وہ کھیتی کھلیان ہریالی اس کے اوپر اگاتی ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہی اللہ رب العزت قیامت کے دن جو قبروں کے اندر انسان پڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی
اندر ان کے جسموں کے اندر روح کو ڈالے گا اور قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکال لے گا ان کو۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کر دینا اور مار دینا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص کو مارنا اور زندہ کر دینا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو روزانہ کتنی صورتوں کو بناتا ہے، دیکھتے نہیں؟ ماں کے رحم کے اندر کسی کا حمل 2 مہینے کا ہے، کسی کا 3 مہینے کا ہے، کسی کا 4 5 6، کسی کے کان بن رہے ہیں، کسی کے ہاتھ بن رہے ہیں ماں کے پیٹ میں، کسی کے کان بن رہے ہیں، کسی کے ہاتھ بن رہے ہیں، کسی کی آنکھ بن رہی ہے، کسی کا دل دماغ بن رہا ہے، کوئی 9 مہینے کا حمل تیار ہو گیا ہے، کسی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، کوئی جو ہے وضع حمل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیا بہترین کاریگری ہے اللہ کی، اور جس کے پیٹ کے اندر ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، کیا بن رہا ہے، کیا اس کی کیفیات ہیں، نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیا اللہ کی کاریگری ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ پورے، یہ ناخن، یہ بال، یہ کھال اللہ ماں کے پیٹ کے اندر بنا رہا ہے۔ 9 مہینے کے اندر جو ہے بچہ پیدا ہوا، بس باہر آ گیا، ہنستا کھیلتا کودتا، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک ہی وقت کے اندر پوری دنیا کے اندر بچے بن رہے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، سمجھ رہے ہیں نا؟ پوری دنیا میں، اللہ اللہ۔ اور پھر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا حمل جو ہے ضائع ہو جاتا ہے 2 مہینے میں، کسی کا 4 مہینے میں، کسی کا 6 مہینے، کوئی بچہ 7 مہینے میں ہی آ جاتا ہے، کوئی 8 مہینے میں ہی، کوئی 9 مہینے میں تو آ ہی جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے صحیح سالم آیا ہے اور زندگی کے ساتھ، اور کوئی ایسا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ ہی تو کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اللہ۔ قرآن کریم کے 3 پارے کے اندر اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ ربی ارینی، الہ العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے میری ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تیرا؟ قال بلی، کیوں نہیں الہ العالمین، بھروسہ تو بہت ہے تیری ذات کے اوپر اور تیری قدرت کے کرشمے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، جانتا تو ہوں، یقین ہے تیری ذات کے اوپر، بھروسہ ہے اور عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر لیتا ہے، مگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے کر لیتا ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، ابراہیم 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو، اور مانوس کرنے کے بعد میں ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، ان 4 پرندوں کو قیمہ قیمہ بناؤ، ریزہ ریزہ، چورا چورا کر دو، ان کا قیمہ قیمہ بنا دو اور پہاڑوں کے اندر جا کے پھینک دو، سمجھ رہے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان کا قیمہ بنایا اور پہاڑوں میں جا کے پھینک دیے۔ پھر فرمایا کہ اب ابراہیم اب ان کو آواز لگاؤ،
ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی ہے پرندوں کو، کہیں سے کھال اٹھ رہی ہے، کہیں سے بال، کہیں سے ناخن ہیں، اور کہیں سے پر، اور کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی جز اٹھ رہا ہے، اور آنے کی اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، تیرے پاس میں چل کے آئیں گے، اڑ کے نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ کہیں اڑ کے آنے کی وجہ سے تجھے متشابہ نہ لگ جائے کہ جناب اس کی جگہ کوئی پرندہ آ گیا ہو، نہیں، تیرے پاس میں چل کے آئیں گے۔ سمجھ؟ اللہ اللہ۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو وہاں سے کھال، وہاں سے بال، وہاں سے یہ جز، وہاں سے یہ اعضا نکل گئے، تو جہاں جیسے ہی آئے نا سہا پرندے بن گئے چاروں کے چاروں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے خلیل، میرے ابراہیم، جس طریقے سے یہ پرندے آپ نے ان کا قیمہ بنا دیا، بلایا، یہ پرندے بن گئے، ایسے ہی میں انسان کو قبر میں اور قیامت کے دن اکٹھا کر لوں گا، ایسے ہی بنا دوں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم، زبردست حکمت والا ہے اللہ رب العزت، زبردست حکمت والا ہے، اس کی کاریگری کے کیا کہنے ہیں میرے بھائی، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسا ہے کہ اصحاب کہف کو اللہ نے غار کے اندر 300 سال تک سلا دیا، سمجھ رہے؟ 300 سال تک غار کے اندر سوتے رہے، سمجھ رہے؟ اور کیسے؟ اللہ اللہ، قرآن کریم میں 15 پارے کے اندر ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ ہم ان کی دائیں بائیں کروٹ بھی بدل رہے تھے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا ایک کتا بھی تھا، اور کتنے 309 سال تک غار کے اندر سوتے رہے، نہ بھوک نہ پیاس اور نہ تھکاوٹ۔ بس آدمی کتنا سو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹہ سو لے گا، 2 دن سو لے گا، مگر بالآخر اٹھنا پڑے گا اس کو، بھوک کا تقاضا، پیاس کا تقاضا، یا اسی طریقے سے بدن درد کرے گا تو اٹھے گا، پیشاب کا تقاضا، سمجھ رہے ہیں، اٹھے گا بالآخر، مگر وہ کتنے سوئے؟ 309 سال تک جو ہے سوتے رہے، اور اللہ نے کیا کہا کہ ہم ان کی کروٹیں بھی بدل رہے تھے، اور جیسے ہی بیدار ہوئے ہیں 300 سال تک تو بھوک نہیں لگی، اور جیسے ہی بیدار ہوئے بھوک شروع، اللہ اللہ، اور ان 300 سال کے اندر بال بھی نہیں بڑھے، ناخن بھی نہیں، بس وہی کہ وہی، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی بیدار ہوئے، ہاں بھائی کتنا تم سوئے؟ یومن، ایک دن، او بعض یوم، یا آدھا دن، سورج کو دیکھا کہ یہاں تھا، اب یہاں ہے کہ نہیں، آدھا دن، اللہ اللہ۔ تو اپنے ساتھیوں سے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کسی کو بھائی کھانے کے لیے ذرا بازار بھیجو، کھانا لے کے آئے گا، دیکھے گا، تو باہر تو ایک لمبی مدت گزر چکی ہے، ابھی نے کیا معلوم کہ اندر کیا ہوا ہے، سمجھ رہے بھائی؟ وہ تو سمجھ رہے تھے ایک صبح سوئے ہیں اور شام ہو گئی ہے، اب ایک دن ہے یا آدھا دن، انہیں کیا معلوم 300 سال باہر گزر گئے۔ تو واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات 300 سال سلا سکتی ہے پھر زندہ کر سکتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت انسان کو موت دے کے دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کی کہ جناب اگر میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے جسم کو آگ لگا دینا،
اور میری آدھی راکھ کو سمندر میں پھینک دیو اور آدھی کو ہوا میں اڑا دیو، تو کیوں؟ میں بڑا گنہگار ہوں۔ اگر اللہ رب العزت نے مجھے پکڑ لیا تو ایسی سزا دے گا کہ جہان میں کسی کو نہیں دی ہوگی۔ گھر والوں نے اس کی نصیحت کے اوپر عمل کیا، اس کا انتقال ہوا، اس کے جسم کو آگ لگا دی، آدھی سمندر میں اور آدھی ہوا میں پھینک دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سمندر سے چل بھائی اس کی راکھ کو جمع کر، اور ہوا سے کہا کہ اس کی راکھ کو تو بھی جمع کر۔ جمع کی، جمع کرنے کے بعد میں بندہ بنا دیا اللہ نے برزخ میں پوچھ لیا، ہاں بھائی کیوں کیا تھا تو نے ایسا؟ کہ تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں قادر ہوں؟ فرمایا کہ الہ العالمین قادر ہیں، مجھے یقین تھا، مگر اس وجہ سے کہ آپ مجھے بہت سخت عذاب دیں گے۔ فرمایا کہ کیا تو نے میرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا؟ کہ جی الہ العالمین تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جو کچھ بھی کیا تھا صرف تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر سمجھ؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسی نصیحت نہ کر دے، ہم میں سے کوئی ایسی نصیحت نہیں، یہ تو خیر حرام ہے، مگر ہاں یاد رکھو کہ مرنے کے بعد میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اب تو سائنس بھی مانتی ہے کہ جناب لگتا ہے مرنے کے بعد میں کوئی زندگی ہے، مرنے کے بعد میں کوئی زندگی ہے۔ آپ اب کہہ رہے ہیں، ہم تو پہلے سے ہی کہتے آ رہے ہیں۔ اپنی عقل زیادہ مت چلاؤ، قرآن و حدیث کے مطابق چلو۔ پھر انسان پچھتائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ جناب میں دنیا کے اندر واپس آ جاؤں۔ قرآن کریم میں 18ویں پارے کے اندر ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا اور آگے دیکھتا ہے فرشتوں کو، ہو یہ تو بڑے خطرناک ہے، تو کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، آپ مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ دنیا کے اندر جاؤں نیک عمل کر لوں تھوڑے۔ کلا نہیں، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک میرے بھائی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے مہلت سمجھ لیں، ڈھیل ہے۔ ہم توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں، اور جب آنکھ بند ہو گئی، اوہو، جو بغیر ایمان والا ہے، جو بغیر ایمان والا ہے، اس کی آنکھ بند ہو گئی تو میرے بھائی وہ تو تباہ ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو گیا، اور کیسا گیا؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر گیا۔ اب اس بندے کو کبھی بھی جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، سارا دار و مدار اعمال کے اوپر، اور اعمال میں بھی کلمہ طیبہ کے اوپر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی ہے اور آپ اس کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ فرمایا جانتا میں بھی ہوں کہ یہ یہودی ہے، یہودی کا جنازہ ہے، یہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے گیا ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر جلے گا۔ کاش کہ یہ میرا کلمہ پڑھ لیتا تو ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر چلا جاتا۔ میرے بھائی، آج دنیا میں کتنے لاکھوں انسان ایسے ہیں جو بغیر کلمے کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہم خود بھی مضبوط رہیں ایمان کے اوپر، دعا بھی کرتے رہیں، اے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، ساری دنیا کے کافروں کو ایمان نصیب فرما، کیونکہ میرے بھائی مسئلہ اصل میں آخرت کا ہے، مسئلہ اصل میں آخرت کا ہے۔ جو بغیر ایمان کے گیا بس اب آ تو سکتا نہیں دنیا کے اندر، قرآن کریم کے اندر ہے نہیں
यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नार यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला। जब इनके चेहरों को जहन्नम में उलट पुलट कर दिया जाएगा, यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, तो कहेंगे काश के हम अल्लाह की, रसूलुल्लाह की बात मान लेते, उनकी ज़ात के ऊपर ईमान लेके आ जाते, उनको नबी तस्लीम कर लेते। 14वें पारे की पहली ही आयत, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। जब जब कोई बड़ा अज़ाब आएगा ना, ये बार बार यही तमन्ना करेंगे, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, काश के हम मुसलमान होते, काश के हम मुसलमान होते। मेरे भाई, अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, अल्लाह का शुक्र, एहसान। और अल्लाह से दुआ भी कि अल्लाह जैसे ईमान की दौलत दी है, आखिरी वक्त तक इसके ऊपर जमाए रखिए, साबित कदम रखिए, और मौत आए इसी के ऊपर ख़ात्मा फरमा दीजिए। समझ रहे हैं? तो इन आयत करीमा में अल्लाह ने यही फरमाया है कि कुफ़ार ये जो कहते हैं कि जनाब मर जाएंगे, गल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह ने फरमाया तुम लोहा हो जाओ या पत्थर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, चलो ये तो तुम्हारा जिस्म है गोश्त का, तुम्हारे जहनों में जो बड़ी से बड़ी चीज़ है, लोहा, पत्थर या ऐसी और कोई मखलूक, बन जाओ। अगर तुम बन गए ना, वैसे तो बनोगे नहीं, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें पैदा करेगा, मरने के बाद में दोबारा अपने सामने खड़ा करेगा और एक एक से सवाल करेगा। हाँ भाई, हदीस शरीफ के अंदर आता नहीं कि 3 सवाल होते हैं मुर्दे से, मर रब्बू का, मन नबीयू का, मा दीनू का। ईमान वाला है तो जवाब दे देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और ये साहब कौन है कि ये मेरे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ईमान वाला है। और अगर काफिर है, हर सवाल के जवाब में ये हा हा ला अदरी, मुझे पता नहीं, रब कौन है, दीन क्या है, मुझे पता नहीं, कौन है ये, इनके बारे में मैं नहीं जानता। ये कौन? ये वो कहता है जिसका ईमान नहीं होता। समझ रहे ना? फिर अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर 2 फरिश्ते मुसल्लत, एक अंधा और बहरा, जो उसकी पिटाई करते हैं, और क़यामत तक उसकी पिटाई होती रहेगी। और जब क़यामत आएगी तो जाहिर सी बात है उसके बाद में जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।